CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ صفحہ 40 سبق 5 جگنو۔ صفحے کے اوپری حصے پر ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جس کو اسکین کر کے سبق سے متعلق مزید معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کی قدرت خلوت سے انجمن میں۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ اس سبق کے نچلے حصے میں رات کی تصویر دی گئی ہے جس میں رنگ برنگے پھول ہیں، پتنگے ہیں اور جگنو ہیں۔ صفحہ 41 ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تپش دی جگنو کو روشنی دی۔ رنگی نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ نظارے شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ رنگی کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔ سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی موجوں کو بے کلی دی۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ اس نظم کو لکھا ہے محمد اقبال۔ اس سبق کے نچلے حصے میں رات کی تصویر دی گئی ہے جس میں رنگ برنگے پھول ہیں، پتنگے ہیں اور جگنو ہیں۔ صفحہ 42 لفظ و معنی۔ کاشانۂ گھر، مہتاب چاند، سفیر پیغام لے جانے والا، غیر ملک میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے والا۔ غربت وطن سے دوری، پردیس۔ تکمہ گھنڈی یا بٹن۔ قبا ڈھیلا لمبا لباس جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ پیرہن لباس پوشاک۔ خلوت تنہائی۔ ظلمت اندھیرا تاریکی۔ گرہن سایہ۔ دلبری دل لبھانے والا۔ رنگی نوا خوش آواز اچھی آواز۔ آرسی وہ انگوٹھی جس میں آئینہ جڑا ہوتا ہے، آئینہ۔ غور کیجیے، اس نظم میں جگنو کی مثال سے قدرت کی بنائی ہر شے کی قدر و قیمت واضح کی گئی ہے۔ جگنو کو خودکار روشنی اور کشش کی علامت بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ جگنو رات میں چمکنے والا ایک کیڑا ہے۔ اس کے جسم کے نچلے حصے میں 2 کیمیائی مادے لیوسیفرین اور لیوسیفریز ہوتے ہیں۔ لیوسیفرین ہوا سے آکسیجن ملتے ہی چمک اٹھتا ہے۔ جگنو جب سانس لیتا ہے تو سانس کی نلی کے ذریعے ہوا اس کیمیائی مادے کو چھوتی ہے اور یہ مادہ جل اٹھتا ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ منظر بڑا دلکش ہوتا ہے۔ صفحہ 43 سوچیے اور بتائیے۔ 1 شب کی سلطنت میں دن کا سفیر کس کو کہا گیا اور کیوں؟ سوالیہ نشان۔ 2 روشنی کا طالب اور روشنی کا سراپا کون ہے؟ سوالیہ نشان۔ 3 یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، اس مصرعے کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے۔ 4 جگنو کو چھوٹا سا چاند کیوں کہا گیا؟ سوالیہ نشان۔ خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے پر کیجیے اور مصرعے مکمل کیجیے۔ 1 تکمہ کوئی گرا ہے خالی جگہ کی قبا میں، مہتاب آفتاب۔ 2 لے آئی جس کو خالی جگہ، خلوت سے انجمن میں،
فطرت، قدرت۔ 3 پروانہ ایک پتنگا، خالی جگہ، بھی ایک پتنگا، جگنو، مکھی۔ 4 یا شب کی، خالی جگہ، میں دن کا سفیر آیا، حکومت، سلطنت۔ کالم الف میں عبارت اور کالم بے میں اشعار دیے گئے ہیں۔ کالم الف کی عبارت کو اس سے متعلق کالم بے کے شعر سے جوڑ ملائیے۔ الف 1 انسان اور جگنو میں فرق یہی ہے کہ ہماری جو رات ہے وہ اس کا دن ہے۔ 2 آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ آیا ہے یا مہتاب کی کرن میں جان پڑ گئی ہے۔ 3 پروانہ دور کی کوئی چھپی حسین چیز تھی جس سے فطرت تنہائی سے محفل میں لے آئی۔ کالم بے 1 آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ 2 حسن قدیم کی ہے پوشیدہ ایک جھلک تھی لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ 3 یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ صفحہ 44 پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ مصروں کو غور سے پڑھیے۔ 1 غربت میں آ کے چمکا، گمنام تھا وطن میں۔ 2 لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ دونوں مصروں میں غربت اور وطن، خلوت اور انجمن الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نظم سے ایسے دیگر الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے اور ان کے متضاد بھی معلوم کیجیے۔ یہاں پر لفظ اور متضاد لکھنے کے لیے خالی جگہیں دی گئی ہیں۔ 1 خالی جگہ، خالی جگہ۔ 2 خالی جگہ، خالی جگہ۔ 3 خالی جگہ، خالی جگہ۔ 4 خالی جگہ، خالی جگہ۔ 5 خالی جگہ، خالی جگہ۔ 6 خالی جگہ، خالی جگہ۔ 7 خالی جگہ، خالی جگہ۔ نیچے لکھے الفاظ پر غور کیجیے۔ حسن قدیم، تعلیم خامشی، کاشانہ چمن، نظارہ شفق۔ ان لفظوں میں علامت اضافت کا استعمال کیا گیا ہے جس میں کا، کی اور کے کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ دیے گئے الفاظ کو اضافت کے ساتھ لکھیے۔ مثال: جان کا دشمن، دشمن جاں۔ دولت کی خواہش، خالی جگہ۔ صبح کا نغمہ، خالی جگہ۔ اس صفحے کے بیچ کے حصے کے بائیں جانب جگنو کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ 45 حکمت کی کتاب، خالی جگہ۔ سر کا درد، خالی جگہ۔ سمندر کی سطح، خالی جگہ۔ نیچے دیے گئے شعر کو غور سے پڑھیے۔ سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی۔ اس شعر میں سایہ کو شجر، ہوا کو پرواز، پانی کو روانی اور موجوں کو بے کلی سے منسوب کیا گیا ہے۔ نیچے لکھے الفاظ کو ان الفاظ سے ملائیے جو ان سے مناسبت رکھتے ہیں۔ مثال: پہاڑوں سے بلندی۔ بقیہ آپ کو حل کرنے ہیں۔ 2 آسمان سے، 3 سمندر سے، 4 تاروں سے، 5 دریا سے۔ گہرائی، روانی، چمک، وسعت۔ تلاش کیجیے۔ دوستوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور معلوم کیجیے کہ جگنوؤں کی کتنی قسمیں پائی جاتی ہیں اور کن ممالک میں جگنو زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سوالیہ نشان۔ بڑی جسامت کے جگنو کہاں ہوتے ہیں اور وہاں لوگ انہیں کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ آپ اساتذہ اور والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اس صفحے کے اوپری بائیں جانب ایک تصویر ہے جس میں جگنو ایک درخت پر بیٹھا ہے۔ صفحہ 46 پہیلیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ نیچے دی گئی پہیلیوں کو پڑھیے۔ دونوں کا جواب جگنو ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایسی پہیلیاں تلاش کر کے لکھیے جن کا حل کسی پرندے یا جانور کا نام ہو۔ 1 بنا بجلی کے جلتا بجھتا ہے خود ہی، سرے شام رہ پر نکلتا ہے خود ہی،
کسی قسم کا سیل لگتا نہیں ہے، خدا کی ہے قدرت، چمکتا ہے خود ہی۔ 2. ایک سمے ایک پنچھی آوے، ٹک دیکھے چھپ چھپ جاوے، سمجھ کے کہنا قسم ہے تم پر، آگ بنا اجیالا دم پر۔ تخلیقی اظہار۔ نظم میں جگنوؤں کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں انہیں اپنے الفاظ میں لکھیے۔ عملی کام۔ نظم میں لفظ گہن استعمال ہوا ہے۔ گہن چاند اور سورج دونوں میں لگتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سورج گہن کیوں لگتا ہے؟ جب کبھی چاند گردش کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتے ہیں، یعنی تینوں ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں، اس وقت سورج کی کرنیں کچھ وقت تک زمین پر نہیں پہنچ پاتی ہیں اور اس طرح اچانک دن میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے چاند ہٹتا ہے ہمیں سورج نظر آنے لگتا ہے۔ آپ چاند گہن کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے اس کے بارے میں گفتگو کیجیے۔ جگنو کو انگریزی میں فائر فلائی کہتے ہیں، ملیالم زبان میں منا منی، کنڑ میں مینچو ہلو کہتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں اس کے نام معلوم کر کے چارٹ بنائیے۔ اپنے ہم جماعت طلباء کے ساتھ گفتگو کیجیے اور معلوم کیجیے کہ کیوں جگنوؤں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ سبق کا اختتام ہوا۔ ابھی آپ سن رہے تھے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سامعی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار مامون عبدالعزیز، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔